اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولہم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ امام رازی علیہ رحمہ تفسیر کبیر میں اس آیت کے تحت حدیث شریف نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اس آیت کی تفسیر یوں سمجھو، جب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایسے موقع پر اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گا، نور کے ممبر تیار کرو۔ پھر کچھ لوگوں کو نور کے ممبر پر بیٹھنے کا حکم دیا جائے گا اور ان کے مقام کو دیکھ کر حضرات انبیاء علیہ السلام بھی واہ واہ کے کلمات ارشاد فرمائیں گے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالی حضرات انبیاء علیہ السلام کے قلب کی تسکین کے لیے فرمائے گا، میرے پیارو، یہ نہ نبی ہیں، نہ رسول، نہ فرشتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں فقط میرے لیے محبت کی اور میرے لیے دشمنی کی۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر، اس دن جب سارے لوگ خوف اور غم میں ہوں گے، ان پر اس دن نہ کچھ خوف ہوگا نہ کچھ غم ہوگا۔ امام رازی علیہ رحمہ تفسیر کبیر میں سورہ یونس کی آیت نمبر 62 کے تحت بہت ہی پیارا نکتہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ولی کے لیے ایک معنی دوست ہے، ایک معنی مددگار ہے اور ایک معنی قریب تر کے ہیں۔ ولی جسم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات اس کے خوف خدا کی برکت سے اس کے دل و دماغ پر ایسے اترنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کا دل بشرائے کثافتوں اور غلاظتوں سے پاک ہو کر اللہ تعالیٰ کے نور کا، انوار کا آئینہ بن جاتا ہے۔ پھر لمحے کے لیے بھی اس کا دل مخلوق کی طرف نہیں جاتا۔ اس وقت کو کمال انسانیت اور کمال ولایت کہتے ہیں۔ پھر اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے اور دنیا اس کے حضور جھک جاتی ہے۔ کہ نڈر ہو جاؤں، اس قدر خوف خدا ہو کہ نڈر ہو جاؤں، ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد، ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد، وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں، وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں۔ آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے، آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے، جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں، جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں، مر کے اپنی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے